ایک شخص منڈی سے ایک بیل خرید کر گھر لے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا جہاں کچھ ٹھگ رہتے تھے جو راہگیروں کو مختلف بہانوں سے ٹھگ لیتے تھے۔ جب وہ شخص جنگل سے گزرا تو ایک ٹھگ نے اسے راستے میں آ کر سلام کیا اور پوچھا، کیا یہ بیل بیچنے کے لیے ہے؟ اس شخص نے سوچا، اگر یہ بیل اچھی قیمت پر بک گیا تو ایک کی جگہ دو بیل خرید لوں گا۔ چنانچہ وہ اپنا بیل بیچنے پر راضی ہو گیا۔ اس دوران اس ٹھگ کے دو بھائی اور وہاں آ گئے۔ وہ بھی بیل خریدنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تینوں ٹھگوں نے بیل کی اس قدر کم قیمت لگائی کہ اس نے بیل بیچنے سے انکار کر دیا، لیکن ٹھگ جھگڑنے لگے۔ ابھی وہ بحث ہی کر رہے تھے کہ ایک بوڑھا جو ان تینوں ٹھگوں کا باپ تھا انجان بن کر قریب سے گزرا۔ بیل والے نے بوڑھے کو آواز دی، بڑے صاحب، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہمارا جھگڑا نمٹا سکتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بوڑھا تو خود یہی چاہتا تھا، چنانچہ وہ رک گیا اور کہنے لگا، مجھے بہت جلد شہر پہنچنا ہے، زیادہ وقت نہ لینا، بولو کیا جھگڑا ہے؟ بیل والے نے ساری بات بوڑھے کو بتا دی۔ ٹھگوں نے کہا، بابا جی وہ سامنے ہماری جھونپڑی ہے، وہاں چل کر دو گھڑی بیٹھ جاؤ، حقہ پیو اور اطمینان سے فیصلہ بھی کر دو۔ سب لوگ جھونپڑی کے اندر آ گئے اور بوڑھے کو حقہ پیش کیا گیا۔ دو تین مرتبہ گڑگڑانے کے بعد بڑے میاں نے سر اٹھایا اور کہا، اچھا تو اس بیل کی قیمت بتاؤں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بابا جی، ذرا ٹھیک ٹھیک قیمت بتانا۔ بوڑھے نے کہا، بھائی بتانے کو تو میں بتا دوں گا، لیکن اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو اس میں میری سخت بے عزتی ہوگی۔ بیل والا بولا، بابا جی جو قیمت آپ کہیں گے وہ مجھے بالکل منظور ہوگی۔ بوڑھا دو تین مرتبہ کھانسا اور بولا، اچھا تو ہم اس بیل کی قیمت بتاتے ہیں، اس کی قیمت ہے 1 روپیہ۔ یہ سن کر بیل والے کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا واسطہ ٹھگوں سے پڑا ہے، لیکن وہ اب کیا کر سکتا تھا؟ ٹھگوں نے فوراً 1 روپیہ نکال کر اس کے سامنے ڈالا اور بیل کی رسی تھام لی۔ بیچارہ بیل والا غم و غصے میں بھرا ہوا گھر کی طرف چل پڑا، لیکن وہ ٹھگوں کو ان کی شرارت کا مزہ چکھانے کی ترکیب سوچنے لگا۔ آخر ایک تدبیر اس کو سوجھ گئی۔ اس نے 2 آدمی کرائے پر لیے اور عورت کا بھیس بدل کر ایک ڈولی میں بیٹھ گیا۔ اس نے ان آدمیوں سے کہا کہ فلاں جنگل میں اسے لے جا کر چھوڑ آئیں۔ مزدوروں نے رات کو ڈولی اٹھائی اور جنگل میں لے جا کر ٹھگوں کے گھر سے ذرا فاصلے پر رکھ دی اور خود چلے گئے۔ صبح ہوئی تو ٹھگوں کو ایک ڈولی نظر آئی۔ وہ دوڑ کر وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک نئی نویلی دلہن ڈولی میں بیٹھی رو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، اے بی بی، تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بیل والا باریک آواز بنا کر بولا، میں اپنے شوہر اور باراتیوں کے ساتھ اپنے سسرال جا رہی تھی کہ جنگل میں ایک شیر نکل آیا اور میرے شوہر کو کھا گیا۔ باقی باراتی ڈر کر بھاگ گئے۔ میں اس وقت سے اکیلی بیٹھی ہوئی رو رو کر نڈھال ہو رہی ہوں۔ ٹھگوں نے اسے تسلی دی اور ڈولی اٹھا کر اپنی جھونپڑی میں لے آئے۔ اب ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ اس عورت سے شادی کر لے۔ بوڑھا کہنے لگا، بیٹو تم آپس میں نہ لڑو، اس سے پوچھو جس کو یہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی۔ پھر بوڑھے نے خود آگے بڑھ کر نہایت نرمی سے پوچھا کہ وہ کس سے شادی کرنے پر راضی ہے۔ ڈولی کے اندر سے جواب ملا، میں تو تم سے شادی کروں گی۔ بوڑھے نے یہ سنا تو خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا۔ لڑکے بھی اس کے سامنے بول نہ سکے، چنانچہ طے یہ پایا کہ 3 دن کے بعد بوڑھے سے اس کا نکاح ہوگا۔ اس عرصے میں بوڑھے نے دلہن کو اپنے چرائے ہوئے زیورات اور روپے پیسے سے آگاہ کر دیا، کیونکہ وہ اسے مرغوب کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد دلہن نے کہا، آج شادی کا دن ہے، اس لیے ایک لڑکا قاضی کو بلانے کے لیے بھیج دو۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دلہن بوڑھے سے پوچھنے لگی، سرخی پاؤڈر کا بندوبست بھی کیا ہے؟ بوڑھے نے نہایت عاجزی سے کہا، غلطی ہو گئی، ایک لڑکا بھیج کر ابھی منگواتا ہوں۔ اس نے دوسرے لڑکے کو بھی شہر روانہ کر دیا۔ پھر دلہن اچانک بوڑھے سے کہنے لگی، کیا شادی کے لیے کھانے کا انتظام ہو چکا ہے؟ بوڑھے نے بوکھلاتے ہوئے جواب دیا، اوہ یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں ابھی فوراً تیسرے لڑکے کو کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے بھیجتا ہوں۔ چنانچہ بوڑھے نے اس کے تیسرے لڑکے کو بھی شہر بھیج دیا۔ اب اکیلا بوڑھا اور بیل والا گھر میں رہ گئے۔ اب دلہن نے کہا،
تم ذرا باہر جاؤ تاکہ میں غسل کر لوں۔ بوڑھے کے جانے کے بعد بیل والے نے تمام زیورات، روپیہ پیسہ اور قیمتی مال ایک گٹھڑی میں باندھا اور پھر برقع اتار کر بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیوں بڑے میاں، میرا بیل 1 روپے کا تھا۔ اس نے یہ کہا اور بوڑھے کو ڈنڈے سے پیٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ اسے مار مار کر ادموا کر چکا تو ایک رسے سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا اور خود سامان لے کر چل پڑا۔ شام کو سارے لڑکے گھر پہنچے، قاضی صاحب بھی ساتھ آئے۔ گھر کی حالت کچھ ابتر دیکھ کر انہیں کچھ شبہ ہوا۔ ان کا باپ بھی موجود نہ تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں قاضی نے کہا، بھائی ایک کٹورا پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ ایک لڑکا کنویں سے پانی لینے گیا تو کیا دیکھتا ہے، بڑے میاں کنویں میں الٹے لٹک رہے ہیں۔ اس نے فوراً باقی بھائیوں کو آواز دی، چنانچہ انہوں نے مل کر باپ کو باہر نکالا، پھر اس کی مرہم پٹی شروع کی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ وہ دلہن نہیں تھی بلکہ بیل والا تھا۔ ادھر بیل والے نے گھر جاتے ہی تمام روپیہ پیسہ اور زیور اپنے گھر میں رکھا اور دوسرے دن ایک حکیم کا بھیس بدل کر جنگل میں پہنچا۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب سے گزرا تو اس نے بوڑھے کے کراہنے کی آواز سنی۔ چنانچہ اس نے دروازے پر دستک دی تو ایک لڑکا باہر نکلا۔ بیل والے نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، جھونپڑی کے اندر کوئی بیمار ہے جو کرا رہا ہے؟ اس نے غمگین آواز میں کہا، جی ہاں، ہمارے والد ہیں، انہیں کسی نے بری طرح مارا ہے، جس کی وجہ سے وہ درد کے مارے تڑپ رہے ہیں۔ بیل والے نے کہا، میں حکیم ہوں، ایک مریض کو دیکھنے جا رہا ہوں، مگر کرانے کی آواز سن کر رک گیا ہوں۔ چلو ذرا تمہارے باپ کو دیکھ لوں۔ وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ بوڑھا درد کے مارے بے چین ہے۔ بیل والا دل میں خوش ہو رہا تھا، مگر غمگین شکل بنا کر بوڑھے کے لڑکوں سے کہنے لگا، لو میں ابھی اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنا تھیلا کھولا اور دوائی نکال کر ایک لڑکے سے کہا، دہی لاؤ، لیکن وہاں دہی نہیں تھا۔ چنانچہ فوراً ایک لڑکا پاس کے گاؤں میں دہی لانے کے لیے دوڑ گیا۔ چند منٹ کے بعد بیل والے نے دوسرے لڑکے سے کہا، ہلدی تو گھر میں ہوگی، لاؤ تاکہ میں اس دوا میں شامل کر لوں، مگر گھر میں کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ دوسرا لڑکا ہلدی لینے چلا گیا۔ اب وہاں ایک لڑکا رہ گیا۔ حکیم صاحب نے اس سے کہا، نزدیک کے گاؤں میں ایک ڈاکٹر رہتا ہے، اس کے پاس بخار دیکھنے کا آلہ ہے، جاؤ اس سے میرا نام لے کر لے آؤ وہ آلہ۔ تیسرا لڑکا بھی چلا گیا۔ اب بیل والے نے باقی مال ایک گٹھڑی میں باندھا، پھر بڑے میاں کی چارپائی کے پاس آیا۔ بوڑھا اب ہوش میں آ چکا تھا۔ بیل والے نے اس کو کان سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، کیوں بڑے میاں، میرا بیل 1 روپے کا تھا۔ یہ کہا اور بوڑھے کو مکے مارنے شروع کر دیے۔ پھر اسے ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب لڑکے واپس آئے تو انہیں صندوق سے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ آخر تالا توڑ کر باپ کو نکالا۔ بوڑھے نے بتایا کہ وہ حکیم نہیں تھا، بیل والا تھا۔ اب لڑکوں نے ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے والد کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر بیل والے کو جب دولت مل گئی تو لوگ بڑے حیران ہوئے۔ گاؤں کا نمبردار لالچی آدمی تھا۔ چنانچہ ایک رات وہ بیل والے کے پاس آیا اور کہا، سچ سچ بتا دو یہ خزانہ کہاں سے لوٹا ہے، ورنہ جیل بھجوا دوں گا۔ بیل والے نے کہا، نمبردار جی، میں نے ہرگز چوری نہیں کی۔ فلاں جنگل میں ایک بہت سخی آدمی رہتا ہے، وہ بڑا دولت مند ہے۔ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میں وہاں جا کر رقم لے آتا ہوں۔ اگر آپ کو رقم چاہیے تو میں آپ کو ایک خاص پیغام دے کر بھیجتا ہوں۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو سیدھے اندر نہ جائیں، بلکہ جھونپڑی کے پیچھے جا کر لاٹھی ماریں۔ جب وہ پوچھیں کہ کون ہے تو آپ نے کہنا ہے بیل والا، اور وہ آپ کی خوب خاطر تواضع کریں گے۔ یہ سن کر نمبردار بہت خوش ہوا اور اسی رات جنگل روانہ ہو گیا، اور جو کچھ بیل والے نے اس سے کہا تھا اس نے وہی کیا۔ لڑکے اس وقت بوڑھے کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ تو نمبردار نے کہا، بیل والا۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے اس کی آؤ بھگت شروع کر دی اور وہ وہیں سے اگلے جہان جا پہنچا، اور بیل والا اطمینان سے زندگی گزارنے لگا۔ اس کہانی کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔